فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علي یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا وقال امام جعفر الصادق علیہ السلام السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ صلوات علی محمد و علی حضرات گرامی، چونکہ بارش کا موسم ہے تو میں احباب سے گزارش کروں گا کہ کچھ آگے جگہ خالی ہے، وہ افراد جو بعد میں آئیں گے ان کو پریشانی کا سامنا ہوگا کیونکہ امام بارگاہ پیچھے کی جانب سے کھلا ہوا ہے، تو آگے بالکل آگے تشریف لے آئیے، یہاں بھی جگہ خالی ہے، یہاں بھی جگہ خالی ہے، تاکہ باقی مومنین کو پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ میں نے اس عشرے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ عنوان ہے زیارت وارثہ، اور یہ مجالس عزا اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ ذکر حسین اور اولاد حسین کیا جا سکے۔ اگر اس ذکر میں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی تکلیف میں مزید اضافہ کرے، اور اگر کوئی یزید کا طرفدار ہے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو یزید کے ساتھ محشور فرمائے اور ہمیں امام حسین کے ساتھ محشور فرمائے، کیونکہ وہ افراد یزید کی طرفدار ہیں اور حق بجانب یزید کو سمجھتے ہیں، تو ایک میرا مشورہ بھی ہے ان کے لیے جو یزید کو کی طرفداری کرتے ہیں، بلکہ ایک صاحب کی تو میں نام نہیں لے سکتا یہاں پر، کراچی ہی کے ہیں وہ، ایک مولوی صاحب کل تقریر میں یہ کہہ رہے تھے، 3 دن پہلے کی ان کی تقریر ہے کہ امام حسین تو بیعت کے لیے آمادہ ہو بھی گئے تھے، لیکن وہ انصار اور اصحاب نے ان کو روک دیا، ورنہ وہ تو بیعت کے لیے آمادہ ہو گئے تھے، اور اس طرح کی فضول انہوں نے بہت 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو کی، تو میں تو 3-4 منٹ انہوں نے سنا اور پھر میں نے بند کر دیا۔ تو میں ایسے تمام افراد کے لیے ایک بہت اچھا مشورہ ہے، اور میں کہوں گا کہ اس پہ عمل کیا جائے کہ بھائی آپ یزید کی طرفداری کر رہے ہیں تو تھوڑا اور آگے بڑھیے
اور اپنے بچوں کے نام یزید رکھنا شروع کر دیجیے. اپنے بچوں کے نام یزید رکھنا شروع کر دیجیے. جب آپ کا بچہ اسکول میں موجود ہوگا تو بچے آپس میں بات کریں گے کہ دیکھو وہ یزید آ رہا ہے, وہ یزید بیٹھا ہوا ہے. اور جب آپ اپنے بچے کو اسکول میں لینے جائیں گے تو ٹیچرز کہیں گے کہ وہ یزید کا باپ آ گیا. یہی ہے نا, ایسا غلط بات تو نہیں ہے. تو آپ اس ٹائٹل کو اون کیجئے, فقط طرفداری نہ کیجئے, اپنے بچوں کے نام بھی یزید رکھیے تاکہ آپ کو یزید کا باپ کہا جا سکے. ٹھیک ہے. تو عزیزان گرامی, گر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا, گر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ اگر کچھ نہیں رکھا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کچھ بھی نہیں رکھا تو چھوڑیے, ہمیں کرنے دیجیے, ماتم بھی کرنے دیجیے, جلوس بھی نکالنے دیجیے, مجلس بھی کرنے دیجیے. آپ کی تکلیف بتا رہی ہے کہ ہاتھ یہاں پڑتا ہے, تکلیف وہاں ہوتی ہے. ہاتھ ہمارے سینے میں پڑتا ہے, تکلیف آپ کے سینے میں ہوتی ہے. عزیزان گرامی, اس سے زیادہ اس مرحلے پر آپ کو روکوں گا نہیں اور اپنے عنوان پر آ جاؤں گا, جو میرا عنوان ہے زیارت وارثہ. رسول گرامی نے سوال, اور جب حسین ابن علی کو ہاتھ میں لیا, اپنے آغوش میں لیا, تو پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے, کبھی چہرے مبارک پر, کبھی سینے پر, اور انشاءاللہ آج کچھ مسائل بھی پیش کروں گا. تو جناب عائشہ نے سوال کیا کہ اس قدر بوسہ کیوں دے رہے ہیں, اس قدر پیار کیوں کر رہے ہیں؟ بچہ ہی تو ہے, بیٹا ہی تو ہے, بار بار چوم رہے ہیں, بار بار چوم رہے ہیں. پتہ نہیں یہ سوال تھا یا اعتراض تھا, لیکن بہرحال سوال کیا انہوں نے. تو رسول نے کہا کہ کیف لا احبہ وہو ثمرۃ فؤادی, میں اس سے کیسے محبت نہ کروں, یہ میرا میوہ دل ہے, یہ میرا میوہ دل ہے, کیسے محبت نہ کروں. پھر فرمایا کہ اگر کوئی اس کی زیارت کرے گا, اس کی شہادت, رسول اللہ نے جناب عائشہ کو اس کی امام حسین کی شہادت کی خبر دی, اور پھر فرمایا کہ جو ان کی شہادت کے بعد ان کی زیارت کرنے جائے گا, اللہ اسے کیے ہوئے, اسے میرے کیے ہوئے ایک حج کا ثواب ادا کرے گا. اللہ اسے میرے کیے ہوئے ایک حج کا ثواب ادا کرے گا. ان کو بڑا تعجب ہوا, انہوں نے کہا کہ حجج من حججک, آپ کے کیے ہوئے ایک حج کا ثواب؟ فرمایا نعم وحجتین, ہاں 2 حج کا ثواب دے گا. فرمایا وحجتین, 2 حج کا؟ فرمایا نعم وثلاث حجتین, 3 حج کا دے گا. کہا 3 حج کا؟ فرمایا نعم, ہاں 4 حج کا دے گا. وہ پوچھتی گئی, رسول بڑھاتے گئے, یہاں تک کہ فرمایا اللہ حسین کی زیارت پر میرے کیے ہوئے 90 حج کا ثواب ادا کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس قدر ثواب کیسے, اس قدر ثواب کیسے؟ تو علامہ حلی ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو ان کے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول کے کیے ہوئے, دیکھیں عام شخص کا حج اور ہے, رسول اللہ کا کیا ہوا حج اور ہے, تو رسول اللہ کے کیے ہوئے حج کا ثواب, وہ بھی 90 حج کا ثواب,
امام حسین کی زیارت پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے منت مانی مسجد سہلا کی، اور اللہ آپ سب کو اس مجلس کے توسط سے زیارت امام حسین نصیب فرمائے، اس سال اور ہر سال اور بار بار آپ کو بھی مجھے بھی نصیب فرمائے۔ تو کوفہ میں مسجد سہلا جو افراد جا چکے ہیں، مسجد سہلا کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ مسجد سہلا کی شب بدھ کی مخصوصی ہے۔ شب بدھ اگر کوئی 40 شب بدھ جائے تو روایت میں یہ ہے کہ وہاں پر امام زمانہ یا امام مہدی آتے ہیں، اور 40 شب بدھ اگر کوئی متواتر جائے، کنٹینیوس 40 شب بدھ جائے، تو پھر اس کی امام سے لازماً ملاقات ہوتی ہے، یعنی اس طرح سے نہیں کہ وہ پہچان سکتا ہے، مگر اس طرح سے کہ ملاقات ہوتی ہے، اور بعد میں اس کو درک ہوتا ہے کہ میں امام سے ملاقات کر چکا ہوں سچی نیت کے ساتھ، اس کے اعمال ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے۔ تو علامہ نے منت مانی، علامہ ہلی نے، کہ میں 40 شب بدھ جاؤں گا اگر مجھے اس مسئلے کا جواب مل گیا کہ یہ کیسے، کہ امام حسین کی زیارت پر 90 حج کا ثواب رسول اللہ کے۔ کہتے ہیں کہ جب 40واں شب بدھ کر کے میں مسجد سہلا سے نکلا تو میری نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ حضرت حجت کہیں مل جائیں اور میں ان سے پوچھوں کہ حضور آپ کے جد کی حدیث ہے اور امام حسین کے بارے میں اس کا جواب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نگاہیں بس تلاش کرتی رہیں اور میں درک نہ کر پایا۔ ایسے میں ایک شخص راستے میں ٹکرایا مجھے، اور اس سے مجھے نام سے کہا، اے یوسف ابن مطہر ہلی، اگر کہو تو تمہارے ساتھ کچھ سفر کر لوں۔ کہا آپ سب مجھے علامہ ہلی کے نام سے جانتے تھے، کوئی میرا نام نہیں جانتا تھا، یعنی مشہور نہیں تھا نام اتنا۔ کہا مجھے ایسا ہوا کہ اس دیار میں نجف میں تو میں پھر علماء میں مشہور ہوں، لیکن یہ شخص جانتا پہچانتا نہیں ہوں، یہ میرے نام سے واقف ہے۔ بہرحال سفر ساتھ ہوا، کچھ دیر میں نے سفر ساتھ کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو۔ تو میں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں میں صاحب رائے ہوں، صاحب فتویٰ ہوں، اور لوگ اس سے آ کر فتویٰ لیا کرتے ہیں، حدیث کا علم میرے پاس ہے۔ لیکن کچھ دیر میں نے اس سے گفتگو کی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا علم تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے علم کے آگے، کیونکہ جب میں کسی حدیث کے بارے میں بات کرتا تھا تو جواب میں وہ شخص سامنے سے یہ کہتا تھا کہ ہاں اس کی سند یوں ہے اور اس کی سند یوں ہے، اور اس حدیث میں یہ بات ہے اور اس حدیث میں یہ بات ہے۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ مجھ سے بڑا عالم ہے، بلکہ لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں، میری نگاہ میں تو یہ عالم ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضور اگر آپ کہیں تو میں کچھ سوالات پیش کر دوں، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں۔ کہا کہ اگر ہے سوال تو پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کہا اب میرے پاس 22 سوالات تھے۔ اب ظاہر ہے کہ 22 سوالات کے اوپر علامہ ہلی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، لیکن اس میں یہ ایک سوال بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ امام حسین کی زیارت پر 90 حج کا ثواب ملے گا، یہ کیسے ہے؟ میں نے اس حدیث کو سندن چیک کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سند اس کی قوی ہے اور سند میں ضعف نہیں ہے، یعنی جو راویان حدیث ہوتے ہیں، راویان حدیث میں جھول نہیں ہے، حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن حدیث کا متن، حدیث کا کانٹیکس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کانٹینٹ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بات کیا کہی ہے رسول اللہ نے۔ کہا یوسف ابن مطہر ہلی، میں تمہیں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا فرمائیے، مثال کیا ہے؟ کہا مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنے تمام کے تمام ممبرز کے ساتھ اور کریو کے ساتھ اور اسٹاف کے ساتھ شکار پہ چلا، بڑے لاہو لشکر کے ساتھ وہ شکار پہ چلا،
جنگل میں، اور جنگل میں وہ راستہ بھٹک گیا۔ اب جب راستہ بھٹک گیا تو پریشان ہو گیا، اور رات ہو گئی، مغرب ہو گئی۔ جیسے ہی رات ہو گئی اب وہ تلاش کرنے لگا کہ کوئی سہارا آسرا مل جائے مجھے یہاں پر۔ تو ایک گھر اس کو مل گیا وہاں پر، اس بیابان میں ایک گھر اس کو مل گیا وہاں پر۔ اس نے اس گھر پہ دستک دی تو گھر سے ایک خاتون باہر آئی اور ایک لڑکا باہر آیا، دونوں ماں بیٹا تھے۔ اس نے کہا جی بولیے، فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں شکار پر آیا تھا، کھو گیا ہوں، اگر رات بسر کرنے کی تم اپنے گھر پر مجھے اجازت دے دو تو میں رات بسر کر لیتا ہوں، میں اپنے لوگوں سے کھو گیا ہوں۔ وہ بوڑھی خاتون اور وہ لڑکا اسے اجازت دے دے کہ آ جاؤ ہمارے گھر پر ٹھہر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ بادشاہ سخت بھوکا ہو، سخت پیاسا ہو، وہ کہے کہ مجھے کچھ کھلاؤ کچھ پلاؤ، تو لڑکا کہے کہ ہمارے پاس کل ایک گائے ہے، ایک گائے ہے کل، اب اس سے دودھ دھوتے ہیں اور وہی ہم پیتے ہیں۔ اب آپ اچھا وہ تعارف بھی کرا دے کہ میں بادشاہ ہوں قریب کے اسٹیٹ کا، لیکن اس وقت پریشان ہوں، اس وقت پریشان ہوں لیکن ہوں میں بادشاہ کا۔ اب آپ ہیں بادشاہ، آپ کے لیے تو پھر گائے کو ذبح کیا جائے۔ تو بوڑھی خاتون کہے کہ چلو گائے کو ذبح کر دیں، گائے کو ذبح کیا جائے، اس کا بہترین کھانا بنا کر دے دیا جائے، پہلے دودھ دویا جائے، دودھ پیش کیا جائے، بادشاہ سیراب ہو جائے، کھانا کھا کر اس کا پیٹ بھر جائے، سکون کی نیند کو سو جائے، صبح ہو تو اپنے تمام احباب کے ساتھ وہ مل جائے۔ جاتے جاتے وہ کہے کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں، یاد رکھنا اگر کبھی پریشانی ہو، برابر کے پڑوس میں میری سلطنت ہے، وہاں آ جانا اور اپنا مدعا لے کر، اپنی پریشانی لے کر آ جانا اور اپنا مسئلہ حل کر لینا۔ کچھ ہی دن گزرے اور اس خانوادے پر، اس خاندان پر زوال آ جائے، کیونکہ ان کی کل کمائی تو ایک گائے تھی، وہ تو انہوں نے بادشاہ کو پیش کر دی تھی۔ وہ چلے بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہیں بادشاہ یاد ہے تھوڑے دن پہلے تو ہمارے گھر پر آیا تھا اور ہمارے یہاں رکا تھا اور ہم نے تجھے ایک گائے پیش کی تھی، اب ہم پریشان ہیں، کچھ ہمیں عطا کر۔ تو اب بادشاہ کو ہلی کیا دینا چاہیے؟ اس شخص نے حضرت ہلی سے سوال کیا، علامہ ہلی سے سوال کیا کہ اے ہلی یہ بتاؤ کہ بادشاہ اس کو کیا دے؟ کہا کہ ایک گائے دے دے، کا انصاف ہوگا؟ وہ کہے کہ اے بوڑھی خاتون، ایک گائے تم نے مجھ پہ قربان کی تھی، میرے لیے قربان کی تھی، یہ لے لو ایک گائے، انصاف ہے یہ؟ انصاف تو نہیں ہے۔ اچھا چلو 10 گائے لے لو، پھر بھی انصاف نہیں ہے۔ کب بادشاہ کو کوئی مشورہ دے کے ہیرا دے دو اپنے تاج کا، یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ بوڑھی عورت نے اپنی کل کمائی بادشاہ کو دی تھی، اب بادشاہ اپنی کل سلطنت بوڑھی عورت کو دے۔ انصاف یہی ہے نا؟ انصاف یہی ہے کہ اب بادشاہ کل سلطنت بوڑھی خاتون کو دے۔ کا ہلی حسین کے پاس خدا کے مقابلے میں بہت کم تھا، مگر جو تھا، جتنا تھا، حسین نے سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیا۔ اب خدا کا تقاضا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ حسین کے لیے قربان کر دے۔
حج سمجھ میں آ گئے؟ 90 حج کم ہیں بھائی، 90 حج کم ہیں، ثواب تو زیادہ بنتا ہے۔ حسین نے جو دین خدا کو بچانے کے لیے قربان کیا، جو تھا چھوٹے بچے سے لے کر جوان تک کو قربان کیا، اور بوڑھے اپنے دوست تک کو قربان کیا، اور کیا قربان کرتے حسین؟ لہذا ہر چیز قربان کی۔ تو اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو خدا کی بادشاہت میں بہترین چیز رکھی ہو وہ حسین کے نام پر اللہ عطا کرتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ بزرگان گرامی، آج ہم پہلے جملے پر گفتگو کریں گے۔ امام نے کہا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے حسین آپ آدم کے وارث ہیں، آپ پر سلام ہو۔ آپ آدم کے وارث ہیں، اور کس چیز میں وارث ہیں؟ آدم صفوت اللہ، آدم کی صفوت میں وارث ہیں۔ اب صفوت کیا ہے اس کو سمجھانے سے پہلے میں لفظ السلام پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ السلام پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ السلام یہ جو لفظ ہے، اللہ کے رسول جب معراج پر تشریف لے گئے تو جب واپس آئے تو اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جنت کی سیر کی، کیا کیا دیکھا؟ کہا ہم نے، رسول نے فرمایا ہم نے 14 کے محل دیکھے، 14 افراد کے خوبصورت محل دیکھے میں نے، لیکن ایک محل ایسا تھا جو میرے محل کے برابر میں ہوا میں معلق تھا اور موتیوں سے سجا ہوا تھا۔ میں نے جبریل سے سوال کیا کہ اے جبریل، یہ محل کس کا ہے جو ذرا بلندی پر ہے اور موتیوں کا بنا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت اور بڑا جدا محل ہے، جداگانہ محل ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ بات پروردگار کہتا ہے کہ یہ محل جناب خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بیٹا آپ وہاں بیٹھ جائیے، آپ وہاں بیٹھ جائیے۔ تو یہ محل جناب خدیجہ الکبریٰ کا ہے، اور پروردگار یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ جب واپسی پہنچیے گا اور جناب خدیجہ کو بتائیے گا کہ آپ کا اس طرح کا محل موجود ہے، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ جناب خدیجہ کو میری جانب سے سلام کہیے گا۔ نعرہ صلوات۔ جب رسول تشریف لائے اپنے گھر پر تو ایک مرتبہ جناب خدیجہ سے کہا کہ اے خدیجہ، معراج پر اللہ نے آپ کو سلام بھجوایا ہے، اللہ نے آپ کو سلام بھجوایا ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا ان اللہ السلام ومنہ السلام وإلیہ یرد السلام۔ کیا خوبصورت جناب خدیجہ وعلیکم السلام نہیں کہا، فرمایا اللہ ہے ہی سلام یعنی سلامتی والا، ومنہ السلام اور اس سے آتی ہی سلامتی ہے، وإلیہ یرد السلام اور اس کی جانب پلٹائی ہی بھی سلامتی ہی جاتی ہے۔ تو یہ سلام جو ہے سلامتی کے معنی میں ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے حسین آپ پر سلام، آپ وارث آدم ہیں، وہ آدم جو اللہ کے صفی ہیں۔ اب اللہ کے صفی ہونے کا کیا معنی ہے؟
اللہ کی صفت سے کیا مراد ہے؟ صفی اللہ یعنی کیا؟ صفت کہتے ہیں بالائی کو، چنے ہوئے ہونے کو۔ دودھ کے اوپر بالائی ہوتی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کریم، دودھ کی خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ اوپر جم جاتی ہے، اسے کہتے ہیں صفت، چنا ہوا۔ اب حضرت آدم کیسے چنے ہوئے ہیں اور امام حسین کیسے ان کے وارث ہیں؟ کیونکہ امام حسین کے بارے میں چھٹے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حسین آپ وارث آدم ہیں، وہ آدم جو صفی اللہ ہیں، آدم جو چنے ہوئے ہیں، تو آدم کے چنے ہوئے ہونے میں آپ وارث ہیں، آدم کے چنے ہوئے ہونے میں آپ وارث ہیں۔ اور ایک جملہ یہاں پر روک کر وضاحت کروں، وارث میراث سے افضل ہوتا ہے۔ میں اس کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن پر ثقیل نہ گزرے، گرا نہ گزرے۔ دیکھیے مثال کے طور پر یہ ابا مجھے میراث میں ملی، مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، یہ ابا مجھے میراث میں ملی، وراثت ہے، والد صاحب کی وراثت ہے، تو میراث ہے ابا، وارث ہوں میں، وارث افضل، میراث مفضول، میراث کم ہے، وارث ہمیشہ افضل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب میراث ہے آدم کی صفوت، آدم کا چنا ہوا ہونا، وارث ہے حسین ابن علی۔ تھوڑا اور سمجھا دیتا ہوں، دیکھیں قرآن ہے میراث، قرآن ہے میراث اور وارث ہیں اہل بیت۔ قرآن آج تک موجود ہے تو وارث بھی آج تک موجود ہونا چاہیے۔ اگر یہ وارث، وراثت اور میراث یہ تین لفظ اگر سمجھ میں آ گئے تو اب مجھے بہت آسانی ہو جائے گی یہ آدم کی صفت کو سمجھانے میں۔ آدم ہے چنے ہوئے، آدم ہے بالائی، آدم ہے کریم اور حسین ہے ان کے وارث۔ سوال یہ ہے کہ آدم کیسے چنے ہوئے ہیں، سوال یہ ہے، پھر میں سمجھاؤں گا کہ حسین کیسے ان کے وارث ہیں، کیونکہ حسین ہے افضل اور ہے آدم کے وارث، تو آدم کیسے چنے ہوئے ہیں۔ اب آ جائیے قرآن کی آیت پر، قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو ہم نے تمام نام تعلیم دے دیے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ انبئونی بِأَسْمَائِهِمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم کو تمام نام بتائے اور پھر ملائکہ سے کہنے لگا انبئونی بِأَسْمَائِهِمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بتاؤ مجھے اگر سچے ہو کہ یہ نام کون سے بتائے میں نے آدم کو۔ قَالَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، کہنے لگے ہمیں تو معلوم ہی نہیں سوائے وہ کہ جو تم نے تعلیم دیا۔ اچھا یہ معاملہ کیوں ہوا؟ بھائی آدم کو تعلیم دیا، پھر فرشتوں سے پوچھا، یہ کیوں ہوا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے فرشتوں کے درمیان یہ اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء
اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خون پھیلائے گا اور فساد برپا کرے گا، اسے خلیفہ بنائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، یعنی ہمیں خلیفہ بنا۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، دیکھو جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اسے میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ دو باتیں واضح ہوئی اور انشاءاللہ مجمع بولے گا کیا بات واضح ہوئی۔ دوبارہ آیت پر آ جائیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تو طے ہوا نا کہ آپ امامت کو تو نہیں مانتے، خلافت کو مانتے ہیں۔ خلافت بھی اللہ بنایا کرتا ہے بھائی، خلیفہ اللہ بنایا کرتا ہے، بیٹھ کر طے نہیں ہوتا کہ ہم چار بیٹھ جاتے ہیں اور یہ صاحب خلیفہ بنیں گے۔ اچھا دلیل دے دوں میں آپ کو، اگر ایسے ہی طے ہوتا ہے نا تو پھر ہر مسلک کا ایک بڑا مفتی آ جائے اور بیٹھ کے طے کر دے کہ رسول نے ایک آنے والے کا وعدہ کیا ہے، مہدی کا۔ مہدی کو سب مانتے ہیں، ادیان عالم مانتے ہیں ناجی کے طور پر کہ ایک آئے گا نجات دے گا، ایک آئے گا ہمیں اس پریشانی سے نکالے گا، اس فرسٹریشن سے نکالے گا۔ تو کیا خیال ہے، سارے مسلمان مہدی کا تو عقیدہ رکھتے ہیں نا بھائی، اس بات پہ اختلاف ہے کہ پیدا ہو گئے یا نہیں ہوئے، چلیں اس اختلاف کو چھوڑیے، ہر مسئلہ کا ایک بڑا مفتی بیٹھ جائے، سارے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں بھائی یہ مہدی ہے، بیٹھ کر منتخب کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم سب نے، ہم 5-7 افراد نے یہ طے کیا ہے، مشورے سے شورا بنا کر، کمیٹی بنا کر یہ طے کیا ہے کہ وہ مہدی جو جس کا وعدہ رسول نے کیا تھا وہ یہ ہے۔ تو سب کا جواب ہوگا کہ نہیں، وہ آئے گا، وہ رسول کا ہے، وہ رسول کا نمائندہ ہے، وہ آئے گا، ہم نہیں بنا سکتے۔ تو جب آخری میں آئے گا تو پہلا کیسے بنا لیا؟ بھائی جب آخری تم طے نہیں کر سکتے تو پہلا بھی طے نہیں کر سکتے، معیار ایک ہی رہے گا۔ بازان گرامی، اس سے بات کچھ آگے بڑھے گی۔ اب یہ اللہ نے جو کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو ملائکہ کہنے لگے نحن نسبح بحمدک، ہم اللہ کی تسبیح، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تقدیس کرتے ہیں، اور یہ تو فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو ایک بات طے ہو گئی، اللہ نے کہا وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم کو تمام نام تعلیم دے دیے۔ تو ایک بات طے ہو گئی، جب بھی خلافت کا معاملہ ہوگا، عابد اور عالم آمنے سامنے ہو تو عبادتیں پیچھے رہ جائیں گی اور علم بولنا شروع کر دے گا۔ بھائی اس سے زیادہ میں واضح نہیں کر سکتا، آپ حضرات خود پہنچے تو بات ہے۔ تو یہ آیتوں سے میں استدلال پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بازان گرامی، آدم کو تمام نام تعلیم دیے، اب امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ علم آدم الاسماء کلھا، اس سے کیا مراد ہے؟ آدم کو تمام نام تعلیم دیے، امام نے فرمایا کہ پروردگار نے ہر نبی اور ہر وصی کو اپنا اسم اعظم تعلیم دیا ہے۔ اللہ کے 73 اسم اعظم ہیں، اصول کافی کی روایت ہے، اور امام نے فرمایا کہ اللہ کے 73 اسم اعظم ہیں، اللہ نے ہر نبی اور ہر وصی کو اسم اعظم تعلیم دیا ہے، کم از کم ایک تو ضرور دیا ہے، اس لیے تاکہ وہ معجزات دکھا سکے اور وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، لوگوں کا منتخب کردہ نہیں ہوں۔ ایک نہ ایک اسم اعظم اس کے پاس ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جیسے آصف ابن برقیہ، امام نے خود مثال دی، امام نے فرمایا جیسے آصف ابن برقیہ
آصف ابن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا. کون ہے آصف ابن برقیہ؟ حضرت سلیمان کے وصی. حضرت سلیمان، حدود کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حدود ایک دن بزم میں موجود نہیں تھا، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ حدود کہاں رہ گیا؟ پرندے بھی آیا کرتے تھے، جنات بھی آیا کرتے تھے، کہا حدود کہاں رہ گیا؟ تو حدود بڑی تاخیر سے آیا. حضرت سلیمان ناراض ہوئے. حدود نے کہا کہ میں بہت دور گیا تھا، وہاں پر ایک وادی دیکھی، وہاں پر ایک حکومت ہے ملکہ بلقیس کی. اور پھر حضرت سلیمان نے خط لکھا، ملکہ بلقیس کو دعوت دی. تخت بلقیس ایسا خوبصورت تھا اور اتنا وزنی تھا کہ وہ سونے کا بنا ہوا تھا. اس کے 4 پائے زمرد اور عقیق، فیروزے اور نیلم کا بنا ہوا 4 بڑے بڑے پائے تھے اور وہ سونے کا بنا ہوا تھا. انتہائی وزنی وہ تخت تھا. تو حضرت سلیمان نے کہا میری اس وزن میں 1000 میل کا فاصلہ تھا. حضرت سلیمان کی حکومت سے 1000 میل کے فاصلے پر تخت بلقیس موجود تھا. جناب بلقیس وہ راستے میں تھی، ملکہ بلقیس وہ راستے میں تھی. کہا کہ اس سے پہلے کہ بلقیس پہنچے تخت یہاں پہ منگوا لو، یہ ثابت ہو سکے کہ میں نبی ہوں. تو کون ہے جو تخت بلقیس یہاں پر لے کر آئے؟ سلیمان نے کہا. ایک شخص کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جنوں میں سے عفریت نے کہا انا آتی کا الیکا قبل ان تقوم من مقامک. اے سلیمان، میں تخت بلقیس لا سکتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو تخت بلقیس میں لے کر آؤ. سلیمان نے کہا نہیں، یہ ہماری شان سے بالاتر ہے، پہلے میں کھڑا ہوں اس کے بعد تم تخت بلقیس لے کر آؤ. آپ کمال دیکھ رہے ہیں سلیمان کا. کہا کہ میں کھڑا ہوں، اتنی دیر میں تم تخت بلقیس لے کر آؤ گے؟ کوئی ہے جو اس سے زیادہ جلدی لے کر آئے؟ قال ومن عنده علم من الکتاب. مجمع میں سے وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. قال، بہت توجہ سے سنیے گا، یہاں تک ہر بندہ سنے، توجہ سے جانیں. قال ومن عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک. اے سلیمان، میں تخت بلقیس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں. اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں میں تخت بلقیس لا سکتا ہوں. اور تخت بلقیس آ گیا. امام کہتے ہیں، امام باقر کہتے ہیں کہ کیسے لایا تھا وہ کون تھا؟ فرمایا وہ آصف ابن برقیہ تھا، سلیمان کا وصی تھا. اس کے پاس اسم اعظم موجود تھا. اسم اعظم کی بدولت وہ تخت بلقیس پلک جھپکتے میں لے کر آیا. راوی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا فرزند رسول تو یہ کام سلیمان کیوں نہیں کر لیتے تھے؟ سلیمان بھی تو خود کر سکتے تھے. فرمایا بعض اوقات انبیاء اپنے وصی کا مقام ظاہر کرنا چاہتے ہیں. بتانا یہ ہوتا ہے کہ میرا وصی اس قدر قابل ہے تو نبی کا مقام کیا ہوگا. لہذا فرمایا امام باقر نے بس میں نے آپ کو بہت زحمت دی، 5 سے 7 منٹ اور اس جملے کی وضاحت ہو جائے گی. ایک مرتبہ امام باقر کہنے لگے آصف ابن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے 2 اسم اعظم تھے، موسیٰ جو ہاتھ یزد بیضا تھا، ہاتھ بغل سے نکالا کرتے تھے تو ہاتھوں سے روشنی نکلا کرتی تھی، عصا کو ڈالا کرتے تھے تو عصا ازدہے میں بدل جاتا تھا، عصا کو پتھر پہ مارتے تھے، پتھر سے پانی نکلتا تھا اور پھر دریا کے کنارے مارتے تھے، دریا حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا. جو یہ معجزات کرتے تھے اللہ نے موسیٰ کو بھی 4 اسم اعظم دیے. فرمایا ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، بیٹے کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، خود نارے نمرود میں گئے، مال کو قربان کیا. اللہ کے دوست ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو 12 اسم اعظم دیے. نوح ان کے پاس
تقریباً 8 اسم اعظم تھے. فرمایا انبیاء کے پاس کم و بیش 12 8 4 یہ سب اسم اعظم تھے, لیکن آدم کے پاس 25 اسم اعظم تھے. اس لیے تمام انبیاء میں جو چنے ہوئے تھے وہ آدم تھے, جو چنے ہوئے کہلائے, صفی اللہ کہلائے. فرمایا تو پھر وارث آدم حسین کے پاس کتنے اسم اعظم تھے؟ فرمایا ہم اہل بیت کے پاس 73 میں سے 72 اسم اعظم ہے. اللہ نے ایک اسم اعظم اپنے لیے خاص رکھا ہے تاکہ خالق میں اور مخلوق میں فرق واضح ہو. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. اے حسین آپ پر سلام ہو, آپ آدم کی صفوت میں وارث ہیں. آدم چنے ہوئے ہوں گے مگر حسین آپ کے پاس 72 اسم اعظم ہیں. بازار گرامی حضرت نوح پر بات کرنی تھی لیکن انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آدم چنے ہوئے ہیں مگر حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے. لہذا ہر نبی اپنے دور میں صاحب کمال ہوتا ہے, لیکن جب معاملہ حسین ابن علی کا آتا ہے تو پھر رسول گرامی کہتے ہیں کہ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. ایک آخری واقعہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا کہ رسول گرامی تشریف فرما تھے, مدینہ کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا اور کچھ سوالات لے کر آیا تھا, تو رسول نے کہا کہ میرے نواسے سے پوچھ لو, حسین سے پوچھ لو. اس نے کہا ٹھیک ہے. امام حسین سے اس نے سوالات پوچھے, جوابات لے کے چلا گئے. اصحاب بڑے پریشان ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو اس کو مدینہ میں کبھی نہیں دیکھا, مدینہ بہت چھوٹا سا, ہر شخص ایک دوسرے کو جانتا تھا. کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں, اس شخص کو نہیں دیکھا. کہا یہ نبی اللہ خضر تھے اور اپنے کچھ علمی سوالات لے کر آئے تھے, چاہتے تو تھے کہ محمد سے پوچھ لیں مگر حسین نے بھی جوابات وہی دیے جو محمد دے سکتے تھے. انبیاء حسین کے در پر آ کر جوابات لے جاتے ہیں. بس حضرات گرامی, کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں, کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں, سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دو. حسین کا قاتل نظر آئے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون قاتل کے ساتھ ہے اور کون مقتول کے ساتھ. ہم نے یہ فرش ازاں بچھایا اس لیے ہے کہ وہ افراد جو حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ آئیں اور ذکر آباد اللہ سنیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں حسین کی بڑی دردناک روانگی پڑھی تھی. آقا حسین 13 مقامات پر رک کے گئے. 13واں مقام کربلا تھا. 13 مقامات کل تھے. مدینہ سے 28 رجب کو نکلے, 3 شعبان کو مکہ پہنچے اور پھر مکہ سے نکلے 8 ذی الحجہ. حج سب کرنے جا رہے ہیں, حسین حرم خدا کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں. چاہتے ہیں کہ خون نہ بہے حرم خدا. نکل گئے, عمرہ کر کے حج شروع نہیں کیا. اہل حرم کو ساتھ لیے ہوئے حسین کو حج کرنے بھی نہ دیا گیا اور اب
طرف چلے، کوفہ کی طرف جانا چاہتے تھے، ایک مقام پہ رکے اور کہا وعلیکم السلام یا اخی، اے میرے بھائی تم پر بھی سلام ہو۔ حضرت عباس سے کہا کس کو وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں؟ کا فرمایا مسلم کو بھیجا تھا، دارالامارہ پہ ہے، وہاں سے مجھے سلام بھیجا ہے، مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ عباس خیمے لگا دو اور سواریاں روک دو، مسلم کی بیوہ سے ملنا چاہتا ہوں، مسلم کی بچی پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ عباس آپ خیمے لگائیں، ہماریاں بٹھا دی گئیں، خیمے نصب کر دیے گئے، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آقا حسین کیوں رکے۔ آقا حسین نے جناب زینب کو بلایا اور جناب زینب سے کہا کہ اے بہن زینب، میرے صندوق میں دو چھوٹی چھوٹی بالیاں ہیں، میرے صندوق میں دو چھوٹی چھوٹی بالیاں ہیں، وہ نکال کے لے آئیے اور مسلم کی بیوہ رقیہ اور مسلم کی یتیمہ عاتقہ کو لے کر آئیے۔ دو بالیاں پیش کی گئی، مسلم کی بیوہ رقیہ آئیں، مسلم کی یتیمہ عاتقہ آئی۔ بیٹی کا نام عاتقہ ہے، ذہن نشین کر لیجئے، حفظ کر لیجئے، یہ یاد ہونے چاہیے نام۔ ایک مرتبہ بٹھایا اور اب حسین کے لیے بڑا سخت ہے کہ کیسے بتائے۔ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی پریشان نہ ہونا، غم نہ کرنا، مضطرب نہ ہونا، اب سے مجھے اپنا بابا سمجھ۔ بیٹی نے کہا ماموں جان، آپ مجھ پر ایسے ہاتھ رکھ رہے ہیں جیسے کسی یتیمہ کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، کیا میرا بابا نہیں رہا؟ آقا حسین نے سر جھکا دیا اور جناب رقیہ سے کہا آپ بھی غم نہ کیجئے گا، حسین آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ جناب رقیہ حضرت عباس کی بہن تھی، سمجھدار تھی، بیٹی بھی سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ مسلم مارے گئے۔ آقا حسین نے اب وہ جو ننھی ننھی بالیاں تھی نا، وہ کان میں پہنائی جناب عاتقہ کے اور کہا کہ بیٹی یہ ماموں جان کی طرف سے تحفہ ہے، آپ کو میں نے نئے گوشوارے دیے ہیں، آپ اسے قبول کیجیے تاکہ بچی کا دل ہلکا ہو سکے۔ یہ پورا منظر 3.5 سال کی ایک اور بچی بھی دیکھ رہی تھی، نام تھا سکینہ۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ہاتھ سر پہ شفقت کا رکھا جاتا ہے اور نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، مگر جیسے ہی بچی یتیم ہوئی ایک لائن آگے آیا، اس نے ایسے ہاتھ رکھا کہ پھر سکینہ کو بال چھڑانا مشکل ہو گیا اور حسین نے 2 گوشوارے پہنائے تھے، وہ گوشوارے ایسے کھینچے کہ خون کانوں سے بہنا شروع ہوا۔
بس حسین کربلا پہنچے، تم رو چکے، مجلس تمام ہو گئی، بس آخری 2 آنسو بہا لو، اور جسے آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے نا وہ سیدہ سے بھیک مانگے کہ بی بی مجھ پہ نظر کرم کیجئے گا۔ حسین پہنچے، کربلا پہنچنے کے بعد کہنے لگے ارے میری سواری آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ 7 سواریاں آقا حسین نے بدلی، اور 7 سواریاں بدلنے کے بعد کہا قریہ والوں کو بلاؤ، قصبے والوں کو بلاؤ، قریہ والے آئے، بنی اسد والے آئے۔ کہا بنی اسد والوں یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا ہاں ہماری ہے۔ کہا اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک نے کہا نینوا۔ کہا کوئی دوسرا نام بتاؤ۔ دوسرے نے کہا غازلیہ۔ کوئی تیسرا نام بتاؤ۔ کہا شد الفرات۔ کہا کوئی پرانا نام بتاؤ۔ کہا ماریا۔ کہا کوئی بہت پرانا نام بتاؤ۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا کہنے لگا کرب و بلائی، کرب اور بلا کی جگہ۔ امام وہیں گھوڑے سے اترے، کہا ہاذا کرب و بلا، یہی کرب اور بلا کی جگہ ہے۔ عباس خیمے نصب کر دو، ہمارے خون یہی بہیں گے، ہمارے سر یہی کٹے گریں گے، ہمارے بچے یہی تیر کھائیں گے۔ بس خیمے لگائے گئے۔ کہا بنی اسد والوں میں زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا آقا زمین ایسے ہی لے لیجئے۔ کہا نہیں میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ کہا آقا جب تک رہنا ہے رہیے گا۔ کہا نہیں میں قیامت تک رہنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد والوں زمین مجھے دے دو۔ مولا نے زمین بڑی قیمتی داموں میں، بڑے مہنگے داموں میں خریدی، اور پھر کہا اب یہ زمین تمہیں ہبا کرتا ہوں، تحفے میں دیتا ہوں، لیکن میری شرطیں ہیں۔ فرمائیے کیا شرطیں ہیں؟ امام کہنے لگے ارے میری پہلی شرط یہ ہے، دیکھو بنی اسد والوں تم خدا کا شکر ادا کرو، امام حسین نے تم لوگوں کو مجھے یاد رکھا۔ ایک مرتبہ امام کہنے لگے بنی اسد والوں ہماری یہاں قبریں بنیں گی، جب کوئی پتہ پوچھنے آئے گا کہ حسین کی قبر کہاں ہے، نشان بتا دینا کہ یہ حسین کی قبر ہے، یہ عباس کی قبر ہے۔ کہا اور دوسری کوئی شرط؟ کہا ہاں دوسری شرط ہے، اگر وہ بھوکا ہو نا تو اس کو کھانا کھلا دینا، اگر پیاسا ہو پانی پلا دینا۔ کہا اور کوئی ایک اور شرط ہے، دیکھو 10 محرم ہوگی نا ہمارے لاشیں ہوں گے، ہمارے لاشیں برہنہ ہوں گے، لاشیں جب برہنہ ہوں گے ان کو دفنا دینا، ان کو دفنا دینا۔ کہا جاؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اپنی مستورات کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ عورتیں آئیں، آنے کے بعد کہنے لگی جی آقا مولا بتائیے گا کیا حکم ہے؟ کہا دیکھو میں فاطمہ کا لال ہوں، زینب کا بھائی ہوں۔ امام نے جیسے ہی کہا نا عورتیں پریشان ہوئی، کہنے لگی فرزند رسول کہیے کیا حکم ہے؟ کہا دیکھو 10 محرم ہوگی نا شاید تمہارے مرد ڈر جائیں، پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے آنا اور چادریں ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ کہا جاؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے، بچوں کو بلا کر لے آؤ۔ بچے آئے، ننھے بچے آئے، بچے کہنے لگے مولا کیا حکم ہے؟ بچوں سے مولا کہنے لگے، آخری جملہ امام کہنے لگے دیکھو میں سکینہ کا بابا بھی ہوں، علی اصغر کا بابا بھی ہوں، دیکھو بچوں ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ ڈر جائیں، تمہارے ماں باپ ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، تم کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کے ہمارے جسموں میں ڈال دینا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام القلب